چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں لارجر بینچ تاحیات نااہلی یا 5 سال نااہلی کی مدت، اس حوالے سے سیاستدانوں کے کیس سن رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کا. اب چونکہ الیکشن بھی سر پر ہیں. غلام نبی یوسف سے ہمارے ساتھ سینئر کارسپونڈنٹ ہے سپریم کورٹ سے کافی عرصے سے. آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز جو ہیں اس کو، اور آئینی اور قانونی دونوں معاملات اس پہ وہ ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اہم سوالات ہیں اس وقت کون سے درپیش ہیں اور ججز کیا سوال اٹھا رہے ہیں؟ جی بیسیکلی یہی کویسچن ہے کہ جو سمیع اللہ بلوچ کیس میں سپریم کورٹ نے ایک پرنسپل وضع کر دیا ہے کہ 62 ایپ کے تحت جس کے خلاف ڈکلیریشن آ جائے گی وہ تا حیات نااہل ہے. تو سپریم کورٹ نے اب یہ کویسچن فریم کیا ہے کہ کیا یہ جو تاحیات، یہ جو نااہلی ہے 62 ایپ کے تحت، یہ تاحیات ہے یا 5 سال کے لیے ہے یا یہ ایک ہی ون الیکشن کے لیے ہے. تو اس کا جائزہ لے رہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کورٹ کے جو جورسڈکشن تھا اس پر وہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ جو ڈکلریشن ہوتا ہے نااہلیت کا، یہ کس کا جورسڈکشن ہے، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ کورٹ آف لا جو ہے وہ کرے گا. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کورٹ آف لا ہے، یہ جو ضابطۂ دیوانی میں جو سیکشن 9 میں کورٹ آف لا کا ذکر ہے، یہ وہ ہے یا اس سے ہٹ کر جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی یہ ڈکلریشن کا جو اختیار ہے یہ حاصل ہے. جو سپریم کورٹ کا جو سب سے اہم نکتہ ہے جس کو وہ دیکھ رہے، اور جس پر سپریم کورٹ نے پچھلے روز بھی جب یہ سماعت ہوئی تھی اور آج بھی، اور کہ جو ڈکلریشن ہوتا ہے، کسی کے خلاف عدالت کی ڈکری آتی ہے تو وہ باقاعدہ ٹرائل کے بعد اور ایویڈنسز ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے نا ڈکری آتی ہے. تو انفرنس پر یعنی مفروضے پر جو ہے نا وہ کیسے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ نااہل ہے. تو بیسیکلی جو سپریم کورٹ کے جو سمیع اللہ بلوچ کیس ہے اس میں بھی یہی ہے کہ انفرنس پر جو ہے نا مفروضے پر ڈسکوالیفیکیشن ہے، باقاعدہ جو ٹرائل نہیں ہوا ہے. تو یہ سارے کویسچن سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. وکلاء کے دلائل ہوئے ہیں جو تاحیات نااہلی کے حق میں وکلاء تھے، تو ان میں سے آج ایک تو جو سپریم کورٹ کے جو اس وقت کی جو پروسیڈنگ ہے اس پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو یہ اپیلیٹ جورسڈکشن میں اور کانسٹیٹیوشن پٹیشن یکجا کر کے سننے کا جو ہے نا یہ اختیار ہی نہیں ہے. دوسرا جو عثمان کریم ہے، انہوں نے بہت اچھے آرگومنٹس کیے، اور ان کا بیسک جو آج تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سمیع اللہ بلوچ کیس ہے اس میں جو پرنسپل وضع ہوا ہے سپریم کورٹ نے خود اس سے روگردانی کی ہے، لہٰذا اس کے جو ہے نا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس جج نے یہ فیصلہ لکھا تھا اس جج نے فیصل واڈا کیس میں جو پرنسپل سمیع اللہ بلوچ کیس کے وہ اس کا اطلاق ہی نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ الادین و بایو کیس کی جو نظر ثانی کیس تھا اس کے فیصلہ جو ہے 3 رکنی بینچ میں بھی وہی جج شامل تھا جس نے یہ سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ دیا ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے نا یہ اطلاق نہیں کیا گیا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں اس فیصلے کا ذکر ہے، یہ سمیع اللہ بلوچ کے، کیونکہ جب ذکر کر دیا تو ریوزٹ بھی کرنا چاہیے تھا. تو وہ عدالت کے سامنے ان کا موقف یہ ہے کہ اس کیس کو ریوزٹ کرے. آج جو عدالت کے طرف سے مختلف جو کویسچن ریز ہوئے ہیں اس میں تو ایک یہ ہے کہ یہ جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ 62 ایف شامل نہیں تھا. یہ بعد میں جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق نے اس کو شامل کیا. تو اس کی جو لیگلٹی ہے اس پر سوال کہ اس شخص نے جو عوام کے منتخب نمائندوں کے لیے جو کرائیٹیریا یا جو شرائط وضع کیے، کیا انہوں نے اب خود پر اس کا اطلاق کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ جو شخص آئین پامال کے آتا ہے اس کو کیا جو ہے نا اخلاقی اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ منتخب نمائندوں کے لیے جو ہے نا کوئی شرط آئین میں رکھیں. پھر جو جسٹس قاضی پائزیسا تھے اس نے
مختلف اوقات میں جو مارشل لا رجیم کے تحت جو عوامی نمائندوں اور پارلیمنٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ جو ہوا، جو ترامیم ہوئے، اس پر بھی کویسچن ریز کیے ہیں. سم اب ہم یہی کریں گے کہ جو کورٹ کی اس وقت جو لگتا یہ ہے کہ کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی کا پرنسپل ڈٹرمن ہوا ہے، یہ درست طریقے سے نہیں ہوا ہے. اور پھر انہوں نے جو 63A کی جو ججمنٹ تھے اس کا بھی عثمان کریم نے اپنے دلائل میں حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں عدالت نے یہ طے کر دیا کہ بظاہر جو یہ جو اپنے پارٹی کے مرضی سے اگر کوئی ڈیویٹ کرے اور اس کی مرضی کے اگینسٹ ووٹ دے تو ان پر بظاہر تو 62(1) کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم چھوڑ دیتے پارلیمنٹ کے لیے. تو چیف جسٹس نے یہی کہا ہے کہ جب عدالت نے اپنے فیصلے میں خود جو ہے نا یہ معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا انہوں نے یہ ڈٹرمن کر دیا ہے کہ یہ تاحیات نااہلی ہے. تو یہ سارے کویسچن جو ہے نا وہ ریز ہوئے. اب اس کے وہ جائزہ لے رہے. اب جو تاحیات نااہلی کے خلاف وکلا ہے وہ اب دلائل دیں گے، تو اس کو دیکھ کر پھر سم اپ ہوگا. لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو سمیع اللہ بلوچ کیس میں جو پرنسپل ڈٹرمن ہوا ہے وہ ریوزٹ ہو جائے گا. سمیع اللہ بلوچ کیس اور فیصل باوڑہ نااہلی کیس، یہ دونوں ایک جج نے فیصلے لکھے تھے، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، سابق چیف جسٹس. جی بالکل. یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ججمنٹ ہے، لیکن فیصل اور اس کے جو حقائق ہے دونوں کیسز کے وہ ایک ہے. ڈگری کا مسئلہ ہے. ان کا ڈگری کی مطلب جھوٹ بولنا، بیانی حلفی جو تھا، اور ان کا یہ تھا کہ یہ امریکن سٹیزن تھے. جب انہوں نے کاغذاتی نامزدگی جمع کیے تھے اس وقت بھی یہ امریکن سٹیزن تھے، لیکن انہوں نے جو بیانی حلفی جمع کیا تھا اس میں انہوں نے غلط بیانی کی تھی کہ میں کسی اور ملک کا سٹیزن نہیں ہوں. لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ تھے. تو جب جھوٹ ثابت ہوا تو تو اس پر جو سپریم کورٹ کا جو سمیع اللہ بلوچ کیس تھا اس کے مطابق تو پھر وہ تاحیات نااہل ہو جاتا، لیکن سپریم کورٹ نے ان کے لیے گنجائش پیدا کر دی اور باقاعدہ فیصلے میں لکھا کہ ان پر 62(1) کا اطلاق نہیں ہے اور یہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا اس میں حصہ لے سکتا ہے. اب غلام نبی، پارلیمان نے ایک قانون بنایا ہے، ایکٹ بنایا ہے، جس کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال کی ہے. کیا وہ قانون، اس کا اطلاق سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اوور ٹرن کر سکتا ہے، یا اس کے لیے الگ سے سپریم کورٹ نے اب ججمنٹ دینی ہے کہ وہ اپنے جو ڈکلریشن سپریم کورٹ دے چکی ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کیس کے اور سمیع اللہ بلوچ کیس میں، کیا یہ جو نیا قانون ہے اس کا ماضی پہ اطلاق ہو سکتا ہے؟ جو سپرمیسی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، تو جو سپریم کورٹ ہے اس میں تو انہوں نے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کی سپرمیسی کو تو قبول کر لیا ہے کہ جو چونکہ عوام کا نمائندہ فورم ہے، اور آج سپریم کورٹ نے اپنے کہ جو 5 ججوں کی دانش ہے وہ کیسے جو ہے نا عوام کے نمائندہ 326 افراد کی دانش پر جو ہے نا اس کو فوقیت حاصل ہے. تو یہ کویسچن ریز کیا. پھر سپریم کورٹ کے حال ہی جو ججمنٹ ہے لارجر بینچ کا، جس میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ویلڈ لا ڈکلیئر کیا. اٹس مین کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کو فوقیت حاصل ہے. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو سمیع اللہ بلوچ کیس ہے اس میں انہوں نے اس فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے. یعنی مطلب ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن پروویژن کی تشریح کر کے جو ہے نا تو وہ آئینی اثر ہے، اس فیصلے کا آئینی اثر ہے. اب سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال ہے، اور انہوں نے کل یہ کویسچن ریز بھی کیا تھا کہ جس فیصلے کا اثر آئینی ہے کیا وہ فیصلہ سادہ قانون سے غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے یا آئینی ترمیم سے غیر مؤثر ہوگا. تو یہ کویسچن بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ جس فیصلے کا اثر آئینی ہو کیا وہ سادہ قانون سے جو ہے نا وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو سکتا ہے یا نہیں. تو سپریم کورٹ نے اپنے اس پروسیڈنگ میں یہ بھی طے کرنا ہے. اب آخری سوال یہ ہے کہ جو اس وقت کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی اب تک کی 7 رکنی بینچ ہے، آپ کتنے ججز کو دیکھ رہے ہیں، کون کس وقت کس طرف جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟
مجھے تو اس وقت جو آبزرویشن تو 3-4 ججز ہے جو اس وقت فعال ہے، یعنی وہ مختلف کویسچن اٹھا رہے، لیکن ابھی تک جو پرنسپل لا ڈٹرمن ہوا ہے سمیع اللہ بلوچ کیس میں، اس کے حق میں کسی جج کی طرف سے آبزرویشن نہیں آئی ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ درست طور پر ہوا ہے یا یہ جو فیصلہ ہے یہ درست ہے. تو فی الحال تو لگتا ہے کہ ساتوں کے ساتھ جج جو ہے نا کہیں نہ کہیں پر جو سمیع اللہ بلوچ کیس ہے اس کے جو اصول ہے اس سے اتفاق میرے خیال میں نہیں کر رہے. تو ابھی کارروائی جاری، ہو سکتا ہے آگے جو ہے نا کسی جج کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو، لیکن ابھی تک کسی جج نے اس کے حق میں اپنا مائنڈ شو نہیں کیا ہے. بہت شکریہ. یہ تھے غلام یوسف زئی جو بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 7 رکنی بینچ تاحیات نااہلی یا نااہلی کی مدت 5 سال اس کی فیصلہ کرنے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں اب کیا نکلتا ہے اس سے.